عبادت کی اہمیت. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ نے زندگی اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے احکام کو قبول کیا جائے. اور بہت اچھی تمہید آپ نے باندھی. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں جزاک اللہ کہ آپ نے جو یہ لفظ کہا کہ بندے اور خالق کے درمیان ایک رابطہ، تو یقیناً یہی حقیقت میں عبادت ہے کہ بندہ اپنے رب سے کس طرح رابطہ کر سکتا ہے اور وہ رابطے کا طریقہ کیا ہے. عبادت کے کئی معنی اگر فقہا کے قریب آتے ہیں تو فقہا اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں، متکلمین آتے ہیں جو عقائد پہ بحث کرتے ہیں وہ ایک معنی بیان کرتے ہیں، صوفیہ اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں. لیکن اس کا معنی کھل جاتا ہے اس کے لغوی معنی سے، کیونکہ لغوی معنی کی مطابقت ہر جگہ پر ہوتی ہے. تو امام شریف الدین جرجانی علیہ الرحمہ نے اس کا معنی التعریفات میں بڑا اچھا کیا اور مقصود معنی کیا اس کا. فرمایا اقصی غایت الخضوع والتدلل، انتہائی درجے کی تعظیم اور انتہائی درجے کی انکساری کا نام عبادت ہے. واہ واہ. انتہائی درجے کی تعظیم اور انتہائی درجے کی عبادت کا نام، انتہائی درجے کی تعظیم اور انتہائی درجے کی انکساری کا نام عبادت ہے. یعنی آپ دیکھیے آپ کے بدن کے اندر سب سے تکریم والی چیز کیا ہے، عزت والی، وہ آپ کی پیشانی ہے. تو یہ آپ لے جا کر اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو یہ انتہائی درجے کی تعظیم کی جگہ تھی. واہ واہ. اور یہ انتہائی درجے کا اظہار تعظیم. تو لہٰذا جو اس کا مستحق ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے. ایک بات. پھر انتہائی درجے کی تعظیم کا وہی مقصد ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا خالق و مالک ہو، جس سے ہماری تمام زندگی کی سہولیات وابستہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ، کیونکہ وہی مؤثر حقیقی ہے. جو مؤثر حقیقی ہوگا وہی واجب الوجود ہوگا، اور جو واجب الوجود ہوگا وہی مؤثر حقیقی ہوگا اور وہی لائق تعظیم کی منتہا پر ہوگا. ایک بات. اچھا یہ تو اس کا لغوی معنی. اب اسی کے تحت ساری چیزیں گھومتی ہے. عبادت کا معنی اب آگے آ کر آپ فقہا کی طرف آ جائیں، صوفیہ کی طرف آ جائیں، علم کلام کی طرف آ جائیں، سب میں یہ دائر ہے. یعنی یہ عبادت کی تعریف گھومتی ہے. فقہا یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرنا یہ عبادت ہے. صحیح. متکلم کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو نظریات اور عقائد بیان فرمائے، ایمان لے آنا. ٹھیک ہے نا. صوفیہ کہتے ہیں کہ عبادت اس طرح کرنا جو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور تم اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں ہے تو تم یہ یقین کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اخلاص کے ساتھ کرنا، اچھی نیت کے ساتھ کرنا. لیکن یہ جو بھی چیز ہو، چاہے احکام پر عمل کرنا ہو، چاہے ایمان لانا ہو، چاہے اخلاص ہو، ان تمام چیزیں میں اس ذات کی تعظیم، واہ واہ، اس کے احترام میں، اس کی تعظیم میں یہ گویا کہ اس کو بجائے لایا جا رہا ہے. لہٰذا آپ نے جتنی چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ رزق حلال ہیں، یہ ہے، یہ عبادت، یہ عبادت، دراصل یہ عبادت ہے اس لیے کہ اس کے حکم کی تعمیل ہے. یہ اس کے حکم کی تعمیل ہے اور یہ اس کی انتہائی تعظیم ہے. انتہائی تعظیم کا ایک معنی حضرات صوفیہ نے بڑا زبردست چھیڑا ہے، اور انتہائی تعظیم کو یہ سمجھایا کہ آپ کی خواہش کچھ نہ رہے، سب اس کی مرضی رہے. واہ واہ واہ. یہ ہے انتہائی تعظیم. یعنی کتنی بڑی تعظیم ہے. یعنی مثال کے طور پر، جی بالکل، میں آپ کی تعظیم میں میرا جی چاہ رہا ہے میں بیٹھوں، لیکن آپ آگے تو میں کھڑا ہو گیا، تو گویا کہ میں نے اپنی سہولت کو چھوڑ دیا آپ کے اکرام کی وجہ سے. صحیح. تو لہٰذا عبادت کی تعریف صوفیہ کرام یہ کرتے ہیں کہ جس کی سنی جائے، جس کی مانی جائے. اس لیے قرآن کریم فرقان حمید نے جس کے حضور اپنی خواہشات کو تابع کر دیا جائے، صحیح، آپ کی کوئی مرضی نہ رہے، آپ کی کوئی خواہش نہ رہے، اسی کی مرضی رہے، اسی کا حکم رہے، تو اسی میں آپ اپنا سکون پائیں. یہ انتہائی درجے کی تعظیم ہے. یعنی اسی کو دیکھنا سکون ہو، اسی کی سننا سکون ہو، صحیح، اسی کی بات ماننا سکون ہو، اسی کے طریقے پر چلنا سکون ہو. تو یہ انتہائی درجے کی تعظیم ہی کا ایک گویا کہ